السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری سسٹرز، کیسی ہیں آپ سب؟ ایمان و روح کی حالت کیسی ہے؟ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نفس اور خاندانی رویے، جس میں ہم نفس کو ڈسکس کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ رویوں کو بھی۔ نفس کو کبھی بھی کمزور مت سمجھیں، یہ بہت اسٹرانگ دشمن ہے ہمارا۔ ہم ابلیس یعنی شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، مگر ہمارا نفس بھی ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ جتنے غلط کام ہیں وہ ہم سے یہی کرواتا ہے۔ سو ڈونٹ گیو یور ریموٹ کنٹرول ٹو یور نفس۔ اپنا ریموٹ کنٹرول کبھی بھی نفس کو مت دیں، ورنہ خسارے میں رہیں گے، کیونکہ نفس کبھی بھی نیکی کرنے نہیں دیتا، یہ تو ہمیشہ بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور ہم مانتے بھی اسی کی ہیں۔ اللہ کی مانے تو پھر یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی جی یعنی نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ القرآن۔ تو ہمیں اپنا معبود اپنے اللہ کو بنانا ہے۔ یس، our معبود our رب، ہمارا معبود ہمارا اللہ ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننی بھی ہے، انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اللہ کی محبت پانی ہے، نہ کہ نفس کو معبود بنانا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے سب کیا کہیں گے، نقاب کیا ہوا ہے، کیسے عجیب لگ رہی ہے، ویسے بھی سب اتنی پیاری لگ رہی ہیں، تم بھی نہ کرو، وغیرہ، رائٹ؟ اب ایسے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً سے اللہ کو چھوڑ کر جو نفس کہہ رہا ہوتا ہے مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پھر کیا آ گیا؟ جو اللہ نے کہا کہ اپنے نفس کو معبود بنا لیا، جو کہ ہمیں نہیں بنانا انشاءاللہ۔ جب بھی نیکی کا خیال دل میں آئے کر گزرے، کیونکہ اس کے بعد وہ نیکی کرنے کا ٹائم فنش ہو جاتا ہے اور ہم نیکی کرتے کرتے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جسٹ بیکاز آف آر نفس۔ تو جب بھی نفس برائی پر ابھارے، فوراً سے اللہ سے اس کی شر سے پناہ کی دعا مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی۔ تو اللہ آپ کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ نفس پہ قابو پانا آسان کام نہیں، مگر مشکل بھی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ میں خود بھی بہت مشکل سے نفس کو کنٹرول کرتی ہوں، کبھی حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی میں کامیاب ہو جاتی ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ آئی میک اپ پسند تھا۔ میں وہ لڑکی تھی جو اگر اپنی آئیز میں کاجل نہ ڈالے تو آئیز خراب ہو جاتی تھی، بٹ آفٹر پردہ میں وہ ہوں جس نے مہینے میں بھی کبھی کاجل نہیں ڈالا۔ قربانی دینا پڑتی ہے، اپنی من پسند چیز کی دیں گے تبھی جنت جیسی اعلیٰ جنت جگہ میں اپنا گھر بنا پائیں گے۔ آپ کو اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، تاکہ نیکیوں میں کمال درجے تک پہنچ سکیں۔ مجھے پکچرز لینے کا کریز تھا، ہر مومنٹ کو کیپچر کرتی تھی، مگر اب وہی میں ہوں جسے اس کا شوق نہیں رہا، اور جس دن میں نے اپنی تمام پکچرز ڈیلیٹ کی تھی وہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ۔ بٹ ریممبر، ہر ایک کا ایکسپٹنس لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں تاکہ آسانی رہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ قربانی آپ کو دینا ہوگی تاکہ آپ کمال درجہ پر پہنچ سکیں۔ You sacrifice your favorite things, Allah will choose you۔ آپ اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دیں، اللہ کو چن لے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو اپنے رشتوں میں بھی قربانی دینی ہوگی۔ یس، اپنے عزیز رشتوں کو بھی خود سے دور جاتے دیکھنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، پھر ہی آپ صراط مستقیم پر سموتھلی چل سکیں گی، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کو تنہا بھی سفر کرنا پڑے گا، بٹ ریممبر یو آر ناٹ alone۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو آپ نے خود کو تنہا نہیں سمجھنا، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں اپنی فیملی میں بالکل اسٹرینجر بنی ہوتی، سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے اور میں چپ شاہ بن کے شرافت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہوتی۔ میرے ماموں جان جو کبھی میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کر سلایا کرتے تھے، اب بڑی اچھی طرح بتاتے کہ بھئی یو ہیو ٹو بی اے غریب شخص۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے جیسی محبت کسی اور سے کرتے دیکھنا، لیکن اللہ کی محبت جب دل میں سما جائے پھر سب محبتیں مان پڑ جاتی ہیں۔ بٹ
آپ کا اللہ آپ کو بہترین محبتوں سے بھی نوازتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جب آپ حق کے راستے پر چلتی ہیں تب یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے گا۔ نو، آپ جس کی خاطر یہ سب کر رہی ہیں صرف وہی آپ کو انعام دے سکتا ہے۔ کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو اپریشیٹ بھی کرتی ہیں، مگر جن کی نہیں کرتی وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک نیکی کا، دوسرا تکلیف میں صبر کرنے کا۔ جیسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی آسانی اور مشکلات میں رہنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور تیرا رب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔